یہودا اب جاج کا غلام تھا اور یہ جاج بہت رذیل فطرت انسان تھا۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی۔ باپ مر چکا تھا، ماں بیمار تھی، کئی بہنیں تھیں، کئی بھائی تھے، ان سب کا بار اب اس کے سر پر تھا۔ وہ روز ٹھوکریں کھاتا ہوا یہودا کے محل میں سراہ میں پہنچا۔ یہودا کو ایک محنتی اور کارگزار آدمی کی ضرورت تھی، خاص طور پر عیسائی کی، تاکہ اس کے کاروبار میں رخنا نہ پڑے، اور عیسائی تاجروں سے معاملات کے ذریعے اس کی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پاتے رہے۔ کچھ ہی روز میں جاج نے اپنی ذہانت کا سکہ بٹھایا اور یہودا اس سے بہت خوش ہوا۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی اور منصب بھی۔ وہ اب کوٹھی کا ایک معمولی کلرک نہیں بلکہ اس کے وسیع کاروبار کا مینیجر تھا۔ اس کے دل میں یہودا کی بیٹی مارٹین بسی تھی۔ وہ اسے دیکھتا تو کانپنے لگتا، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ عجیب سی تمنائیں اس کے دل میں امڑنے لگتی، لیکن وہ ایک نوکر تھا اور اپنی آزادی سے نہ اظہار عشق کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے فراق کی گھڑیاں جھیل سکتا تھا۔ مجبوراً آنکھوں سے کام لینے لگا، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر وہ اسے گھورنے لگا۔ مارٹین سے آنکھیں چار ہو جاتی تو آنکھیں نیچے کر کے پھر کام کرنے لگ جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے پھر تکنے لگ جاتا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے حسن مردانہ اور جمال ترکانہ پر بہت ناز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ مارٹین اپنی افطار مزاج کے اعتبار سے کچھ عجیب و غریب سی لڑکی تھی۔ وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن اس کے دل نے ابھی تک دھڑکنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ وقار اور جلال کا پیکر تھی، اور تو اور گھر والے بھی اس سے ڈرے ڈرے سے رہتے تھے۔ یہودا رخسین تو ماں باپ تھے، یہ تو جتنا بھی چاہتے کم تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی اس کی یکتائی کی قائل تھے، اور یہ جاج تو اسے دیکھ کر اس طرح تھر تھرانے لگتا تھا جیسے شیر کے سامنے بکری، لیکن اس کی دہشت زدہ زندگی کے باوجود وہ اسے تاکنے سے گھورنے سے باز نہیں آتا تھا۔ دو ایک مرتبہ تو مارٹین نے اس کی گستاخ نگاہوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، محض اتفاق پر معمول کرتی رہی، لیکن جب بار بار یہی حرکت دیکھی تو ایک روز خود بھی ڈانٹ اور باپ سے بھی جا کر شکایت کرتی۔ ویسے جاج اگر لاکھوں روپے کا نقصان بھی کر دیتا تو شاید یہودا خاموش رہتا، لیکن مارٹین کی توہین پر اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا۔ اس نے جاج کو بلایا اور بہت سختی سے باز پرس کی۔ جب وہ کوئی مقبول جواب نہیں دے سکا تو بوڑھے یہودا کی رگوں میں جوان خون گردش کرنے لگا۔ اس نے جاج کو ڈانٹا اور گالیاں بھی دی، اور گالیاں سنتے ہی جاج نے دہائی مچا دی اور ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ بیچارے یہودا کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور آج قسمت اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب جاج آقا اور یہودا غلام تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جاج آگے آگے اور یہودا پیچھے پیچھے گردن جھکائے پیچھے پیچھے۔ جاج کی قبضہ میں یہودا کی دولت تھی، اور یہودا خود ابھی یہودا کی جھولی میں آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ چھن چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی محبوب بیوی رخسین، چہتی بیٹی مارٹین بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور واسطینوں سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ جاج نے اسے روتے دیکھ کر کہا، اب تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ زمانے کے مصائب سے دل برداشت نہ ہو، چاہے زمانے کے مصائب سے دل برداشت نہ ہونا چاہیے، بلکہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہودا نے کہا، ہاں کہا کرتا تھا، لیکن اب آن پڑی ہے تو عمل نہیں کر سکتا۔ جاج نے سوال کیا، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہودا نے جواب دیا، تم اسے میری کمزوری کہہ سکتے ہو۔ کچھ دیر جاج خاموش رہا، پھر اس نے واقعی عورت فساد کی جڑ ہے۔ یہودا نے کوئی جواب نہ دیا۔ جاج نے کہا، اگر آپ میرے اور اپنی بیٹی مارٹین کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یوں آپ تباہ نہ ہوتے۔ یہودا نے اکثر آہ بھر کر کہا، لیکن قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ جاج نے تسلی اور دل دہی کے لہجے میں کہا، قسمت کے لکھا بھی مٹ سکتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے بدل سکتے ہیں۔ یہودا نے کہا، وہ کیسے؟ جاج نے بے تامل جواب دیا، مارٹین کی شادی میرے ساتھ کر دیجیے۔ یہودا نے بے بسی کے عالم میں کہا، لیکن مارٹین سے اب میرا کوئی کیا تعلق رہ گیا ہے؟ میں تمہارا غلام ہوں اور وہ فادر کی کنیز۔ جاج نے خود اعتمادی سے کہا، فادر کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، خواہ وہ کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو۔ عورتیں تو ہم دنیا داروں کے لیے کام آتی ہیں۔ یہودا راہ چلتا رہا، کچھ نہ بولا۔ جاج نے کہا، اگر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر یہودا نے کہا، کیا جواب دوں؟ میرے اختیار میں کیا ہے؟ جاج ملامت کے لہجے میں گویا ہوا، سب کچھ۔ یہودا نے افسردگی کے ساتھ کہا، بالکل بے بس ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صرف ہاں کر دیجئے، میں سارے کام خود نمٹا لوں گا۔ لیکن میرے اکیلے ہاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مارٹین بھی تو مانے، اب وہ بھی مان جائے گی۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، پختہ یقین ہے۔ نہیں، وہ بڑی ضدی لڑکی ہے۔ جانتا ہوں، لیکن ایک اور بات بھی جانتا ہوں جسے شاید آپ مجھ سے کم جانتے ہیں۔ وہ کیا؟ جاج نے کہا، یہ مارٹین دنیا میں آپ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتی۔ وہ آپ کی بربادی اپنی مرضی سے قربان کر دے گی۔ اچھے دنوں میں وہ آپ کا کہنا ہرگز نہ مانتی تھی، لیکن برے دنوں میں آپ کی بات قیامت تک نہیں ٹالے گی۔
اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا بے دلی کے ساتھ یہودا نے کہا نہیں، آپ کی بیٹی مارٹین مل جائے گی، رکسین مل جائے گی، مال دولت کا جو حصہ محفوظ رہ گیا وہ مل جائے گا، کوٹھیاں، باغات، کھیل کھلیان، دکانیں، کارخانے، سامان تجارت، ہر چیز واپس مل جائے گی۔ یہودا کے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور اس نے اشتیاق اور بےتابی کے ساتھ پوچھا، واقعی؟ جاج نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہاں سچ، ایک چیز لے لیجئے اور اس جلے ہوئے مکان کی کھنڈر پر ایک محل نیا تعمیر کر لیجئے، تو پھر میں ہاں کہتا ہوں۔ جاج جوش مسرت سے بے قابو ہو گیا، اس نے غلام یہودا کا منہ چوم لیا اور کہا، آپ ہاں کہتے ہیں؟ ہاں جاج۔ پھر اسے یقین نہ آیا اور اس نے کہا، آپ مارٹین کو مجھے دیتے ہیں؟ ہاں بھائی، آخر کتنی مرتبہ کہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ اب جاج گھر آ چکا تھا اور اس نے ایک سجے ہوئے کمرے میں جس کا سارا ساز و سامان یہودا کا ہی تھا اسے عزت احترام کے ساتھ بٹھایا، پھر پوچھا، کہیے وہ کیا شرط ہے؟ معمولی سی ہے لیکن بات بہت اہم ہے۔ فرمائیے تو۔ شرط یہ ہے کہ مارٹین میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہ ہو، میں اس کا جبر نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا نا کہ آپ کی بیٹی مارٹین کو راضی کر لوں گا، میں ذمہ لیتا ہوں، انکار نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ دیکھو فادر کیا کہتے ہیں، میری بیٹی مارٹین کیا جواب دے گی، دیر کیوں کرتے ہو؟ جاتا ہوں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ بےتاب ہیں، مجھ سے مارٹین کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے یہودا کی آنکھیں بھر آئیں، رونے لگا۔ بالکل پریشان نہ ہوئیے، مارٹین آپ کی بیٹی آئے گی، آپ اس سے ملیں گے اور پھر ہم دونوں کے بچے ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاریں گے، لیکن ذرا صبر سے کام لیجئے۔ آخر کیوں؟ آپ فادر کو نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں۔ یہودا نے کہا، میں بھی جانتا ہوں، وہ میرے پڑوسی تھے، اکثر میرے ہاں آیا کرتے تھے، انہیں جب بھی روپے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے لیکن وہ دنیا ترک کر چکے ہیں، انہیں اپنے لیے کبھی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کلیسا کے لیے یہودیوں کا روپے چھیننا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پر انہوں نے کبھی سختی نہیں کی۔ لیکن ایک ہی دفعہ میں ساری کسر نکال دی، یہ تو مانو گے؟ جاج زور سے ہنسنے لگا۔ آج یہودا کو انداز ہوا کہ اس کے کہکے کتنے تکڑے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جاج نے کبھی اس کے سامنے زور سے ہنسنے کی جرات نہیں کی تھی۔ چھوڑیے ان باتوں کو، بھول جائیے، میں فادر کے پاس کل جاؤں گا۔ کل کیوں؟ آج وہ بہت برہم ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آج وہ کسی کی نہیں سنیں گے، بلکہ شاید ملنا بھی پسند نہ کریں۔ کل جاؤں گا اور انہیں شیشہ میں اتار لوں گا۔ کیا آپ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتے؟ ایک دن نہیں، ایک مہینہ صبر کر لوں گا، لیکن کامیابی کی امید کم ہے۔ آپ نے فادر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے اور وہ یہودی کے ساتھ کیسے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھا، یعنی وہ عیسائیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہاں جی، میرا مطلب یہی ہے۔ اچھا بھائی، وہ بھی دیکھ لوں گا، بلکہ اور جو کچھ دیکھنا پڑے گا وہ بھی دیکھوں گا۔ جاج نے کوئی جواب نہ دیا، مسکراتا ہوا گھر کے اندر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کئی قسم کے اچھے اچھے کھانے لے کر آیا اور کہا، بھوک تو لگی ہوگی، کھانا کھا لیجئے۔ بھوکا تو ہوں لیکن کھایا نہ جائے گا۔ کیوں؟ یہودا نے کہا، اتنے بڑے غم کا بوجھ جو مجھ پر پڑا ہے، ابھی میں اس کا عادی نہیں ہو سکا۔ ذرا عادی ہو لوں تب کھاؤں گا اور دکھاؤں گا، اور کھاؤں گا کیوں نہیں، زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی۔ لیکن آنسو خشک ہو لینے دو جاج۔ یہودا کی ان باتوں سے جاج بھی متاثر ہوا اور بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس نے آنکھوں کے سامنے مارٹین کی حسین اور معصوم تصویر پھرنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، نہ جانے مارٹین نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ نہیں، میں بھی نہیں کھاتا، مجھ سے بھی نہ کھایا جائے گا۔ وہ کھانا لے کر واپس جانے لگا تو یہودا نے کہا، تم کھا لو۔ جاج نے جاتے جاتے کہا، آپ کل ہی کھائیں گے، ہم، آپ، رکسین اور مارٹین، سب ساتھ مل کر۔